السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ ایران امریکہ جنگ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں جو معاہدہ ہونے کی توقع تھی وہ پاکستان کروا رہا تھا۔ پاکستان کے میڈییٹر کے کردار کی پوری دنیا میں بڑی تعریف ہوئی۔ یہ معاہدہ اتوار کو یعنی گزشتہ روز سائن ہو جانا تھا لیکن نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ آ گئی، یعنی ایران امریکہ مذاکرات میں اچانک ابراہم اکارڈز آ گئے، یعنی کہ اسرائیل کو ماننا آ گیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک ٹروتھ سوشل کے اوپر پوسٹ کی، خاصی لمبی چوڑی پوسٹ ہے اور وہ ایک دھمکی آمیز پوسٹ ہے جو بنیادی طور پر دی گئی ہے مسلم ممالک کو، نہ صرف گلف کنٹریز کو، مڈل ایسٹ کو، بلکہ اس میں پاکستان بھی ہے، ایک اور ملک اس کے اندر قازقستان بھی شامل کر دیا گیا ہے، اور پھر دو میجر مسلم آبادی کے ملک انڈونیشیا اور ملیشیا، ان کو پھر باہر کیوں رکھا گیا، یہ سینٹرل ایشیا تک کیوں لے کے جایا گیا؟ بہت سارے سوالات ساری صورتحال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان پر کیا پریشر آئے گا؟ یہ پاکستان پر پریشر ڈالا کیوں گیا ہے؟ ایٹ دا ویری سیم ٹائم باقی ممالک پر کیوں ڈالا گیا ہے؟ کیا یہ جنگ ختم ہونے لگی ہے؟ معلوم یوں ہوتا ہے کہ نہیں ہونے لگی، وہ آرگیومنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کی ریزن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر کوئی اس معاہدے کو دیکھ رہا ہے، پاکستان کے رول کو دیکھ رہا ہے، جو 14 نکات یہاں سے 18 ماہ سے آگے ان کو دیکھ رہا ہے، لیکن مارکیٹس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایک مارکیٹ وہ ہے کہ جہاں پر زوال ہے، جہاں پر قیمتیں آسمان پر ہیں، اور وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کی وجہ سے۔ انرجی کاسٹس کہاں پر گئی ہیں، الومینم کی کاسٹس کہاں پر گئی ہیں، پلاسٹک کی کاسٹ کہاں پر گئی ہیں، دیگر مٹیریل جو کہ نہیں گزر پا رہا یہ اسٹریٹ بند ہونے کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی سفر کر رہی ہے۔ جیٹ فیولز آپ اس کے بارے میں دیکھ لیجئے، یہ مارکیٹ الگ ہے۔ ایک مارکیٹ ہے امریکہ کی، وہ چیخ چیخ کر یہ بتا رہی ہے کہ جنگ ختم نہیں ہو رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ارادہ جنگ جاری رکھنے کا ہے، اور اس سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ جاری رکھنے کا ہے۔ میں اس مارکیٹ کی بات کروں گا، میں امریکن سیکیورٹیز کی بات کروں گا۔ وہ خبر میرا خیال ہے کہ سب نے تقریباً مس ہی کر دی ہے۔ اور پھر اس پرٹیکولر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوسٹ میں یہ جو ایران مذاکرات میں گھسیڑا ہے ابراہیم اکارڈز کو، اس میں اہم سوالات کیا اٹھتے ہیں؟ تو میں وہ سوالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہیڈز آف اسٹیٹ کی جب بات ہوتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ پرائم منسٹر، الیکٹڈ پرائم منسٹر، چلیں سو کالڈ الیکٹڈ پرائم منسٹر کی بات نہیں کرتے، وہ فیلڈ مارشل کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہ جو ورڈ چوائس ہے یہ کیا بتاتی ہے پاکستان کو؟ خیر پاکستانیوں کے لیے یہ کوئی اتنی حیرانگی کی اور ششدر رہنے کی بات ہے نہیں۔ ایوری ون نوز ویئر دا پاور لائز، اور امریکہ نے ایگزیکٹلی ڈائریکٹ اس دفعہ بتا دیا کہ بھائی جان یہ سسٹم ہے آپ کے ملک کے اندر، دس از فرام ویئر دا پاور فلوز ان پاکستان۔ اس کے پیچھے میں اگر اس کی زیادہ اس کو کھولوں گا، ایکسٹریپولیٹ کروں گا تو وہ ذرا مسائل کا باعث بنے گا، لیکن اس تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھ لیجیے۔ آگے آ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو کیا اس سے پہلے انفارم کیا گیا تھا؟ ہاں، براک ریوڈ یہ بتاتا ہے اپنی سٹوری میں، جو ایکسیوس پہ سٹوری کی، اچھا یہ اسرائیلی رپورٹر ہے، اس پوری جنگ کے دوران ایسی رپورٹنگ کے سب سے جو بہترین رپورٹنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ اسی کو سب کچھ بتایا گیا، اور اس کے تھرو بہت ساری چیزیں جو آنے والے وقت میں ہیں خاص طور پہ ان مذاکرات سے ریلیٹڈ وہ آگے ڈائیولج کی جاتی ہیں، وہ بتائی جاتی ہیں۔ سو براک ریوڈ یہ کہتا ہے کہ ایک کانفرنس کال میں جو کہ 2 روز پہلے ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ، اگین اس پوسٹ کے اندر بھی سربراہ مملکت کسے کہا گیا؟ عاصم منیر صاحب کو۔ یہ اشارہ یہ ہے کہ پاور کہاں سے لائے کہاں پر کرتی ہے۔ ایوری ون نوز پاکستان میں ابھی تک ڈیموکریسی ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اٹ از ناٹ یٹ ہیلڈ ان ابینس، گو کہ 26ویں 27ویں ترمیم ہو گئی بھی ہے، لیکن ہو رولز دا کنٹری، یہ اس کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا اشارہ کرنا خاصا معنی خیز ہے۔ سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اس کانفرنس کال کے اندر اکارڈنگ ٹو براک ریوڈ، ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اچانک یہ کہا کہ معاہدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے ابراہم اکارڈز کو جوائن کرنا ہے، تو سب کو سانپ سونگ گیا، جس میں قطر کے امیر بھی تھے، جس میں سعودیہ کے فرما روا بھی تھے پرنس محمد بن سلمان، اور فیلڈ مارشل صاحب بھی تھے۔ اور پھر اگین اس اخبار کی سٹوری میں، براک ریوڈ کی سٹوری میں یہ کوٹ کیا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آر یو اسٹل دیئر آن دا کال، کہ کہیں کال ڈراپ تو نہیں ہو گئی۔ اب آگے سے جواب کیا گیا ہوگا؟ پاکستان نے ابھی تک اس پر آفیشیل موقف نہیں دیا۔ پاکستان غالباً اسی موقف کے ساتھ کھڑا ہوگا جو سعودی عربیہ کا ہے، کہ جناب پچھلے سال جو 2 اسٹیٹ کانفرنس ہوئی تھی، اگر وہ والا معاملہ کر لیں تو پھر ہم دیکھیں گے۔ ہاں، جو چند ممالک کا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ 1 یا 2 ممالک ہیں جس کو اس سے استثناء مل سکتا ہے، پاکستان کیا ان کے اندر آ سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس کو میں آگے جا کے ایڈریس کرتا ہوں، اسی پوسٹ کے اندر اس کا جواب بھی موجود ہے۔ آگے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یو اے ای کو دیکھ لیجئے، بحرین کو دیکھ لیجئے، اور ممالک کو دیکھ لیجئے، مسلم ممالک جنہوں نے ابراہم اکارڈز کو یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا، وہ دیکھیں انہوں نے کتنی ترقی کی ہے، ملٹریلی، فائنینشلی، اکنامکلی، اور ہر ٹیکنالوجیکلی، ہر فیلڈ کے اندر۔ سو یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو GSP پلس اسٹیٹس ہے پاکستان کا، دوسرا IMF ہے، ان دونوں کے اوپر، ایک کے اوپر یورپ کا
کنٹرول اور دوسرے کے اوپر امریکہ کا خاصا اثر و رسوخ, آئی ایم ایف پر امریکہ کا, اور جی ایس پی پلس اسٹیٹس جس سے ہمیں ایکسپورٹس کر کے کوئی 5-6 ارب ڈالرز کمانے کا موقع ملتا ہے, اس پر یورپ کا ہے. اور یہ دونوں آف کورس امریکن ایلائز ہیں, معاف کیجیے گا دونوں نہیں, ایک امریکن ایلائی اور خود دوسرا امریکہ اٹ سیلف ہے. یا پھر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ کا چونکہ بڑا فنڈ اس میں موجود ہے, تو وہ امریکہ کے بغیر وہ معاملہ نہیں ہوتا. آگے آ جائیے, اگلا سوال یہ ہے کہ اس پورے ڈاکیومنٹ کے اندر پیلسٹائن کا ذکر کہیں نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, اور اس وجہ سے اہم بات ہے کہ اگر ابراہم اکارڈز ہونے ہیں اور پھر جو غازہ پیس بورڈ اور جو پلان ہے, تو پھر پیلسٹائن کا تو اس میں ذکر ہونا چاہیے تھا. یہ ثابت کرتا ہے وہ الٹیریئر موٹو, وہ چھپا ہوا موٹو کہ جہاں سے اچانک مذاکرات کے اندر ابراہم اکارڈز کو ڈالا گیا, کیونکہ یہ شرط اس قسم کی ہے کہ جس کو قبول نہ کیا جائے, اور وہ آگے پتہ دیتی ہے کہ یہ معاملہ معاہدے کی طرف جاتا ہوا محسوس نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ کیا یہ مذاکرات جو اس وقت جاری ہیں یہ جینونلی یہ پیس کی طرف بڑھ رہے ہیں, ان کی پیش رفت, دے آر ایڈوانسنگ ٹورڈز پیس اور ناٹ؟ ایران کو اس پوسٹ کے اندر دو ہی چیزیں ہیں, سیملٹینیسلی ایران کو دھمکی دی گئی ہے کہ یا تو جنگ ہے, یا پھر ایران کو بھی کہا گیا کہ وہ ابراہم اکارڈز کو جوائن کرے. ایران کے ساتھ ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اسرائیل کا, اور ایران کو یہ شرط سامنے رکھ دینا سمجھ نہیں آتا کہ معاہدہ ہوگا کس طرح سے ہوگا, یہ ممکن کیسے ہوگا, جو اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ شک بھی شامل کر دی ہے باقی مسلم ممالک کے ساتھ. پھر آگے آ جائیے, پاکستان کا ایک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میری نظر کے اندر یہ ہے, پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک لمبا بارڈر ہے. پاکستان ابھی تک اس جنگ میں میڈیٹ کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت تعریفیں کی ہیں, فیلڈ مارشل صاحب کی بھی اور وزیر اعظم پاکستان کی بھی, اور بارہا یہ کہا ہے کہ جناب ان کی وجہ سے, آج بھی سی بی ایس پر یہ خبر چھپی کہ جناب پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر ان مذاکرات کا کے بعد جو معاہدے کا جو ڈرافٹ ہے اور مذاکرات کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے صرف پاکستان نے کام کیا ہے. یہ آج ایک امریکی نشریاتی ادارہ سی بی ایس کہہ رہا ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم پاکستان کا جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک لمبا بارڈر ایران کے ساتھ ہے, ایک پرانے تعلقات ہیں, ثقافتی تعلقات ہیں, تاریخی تعلقات ہیں, اور پاکستان اس وجہ سے بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ اگر ایران کے اندر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا معاملہ بنتا ہے جو ابھی تک بنا نہیں ہے, لیکن کسی ایکسٹریم آپشن کی صورت میں کہ جہاں پر ایران کو بلکنائز کرنے کی طرف معاملہ جائے, یا ایران کی اپنے اندر سیکیورٹی صورتحال ابتر کر دی جائے, جس کے چانسز کم ہیں لیکن ایک بات کر رہا ہوں, تو پاکستان اس سے متاثر ہوتا. اب اس بات کو یہیں پر رکھ دیجیے, جب پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ, جو میں سوال آپ سے کہہ رہا تھا کہ کیا پاکستان ان دو ممالک میں شامل ہو سکتا ہے کہ جن کو استثناء ہو, تو میرا خیال ہے کہ شاید نہیں. اس کی وجہ انٹرنل ہماری جو صورتحال ہے فائنینشلی, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, وہ اپنی جگہ پر ہے. جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو سب سے پہلے کوسچن کے اندر آپ کو عرض کیا کہ وہ جو مخاطب کیا گیا ہیڈ آف اسٹیٹ کو, وہ وہاں سے معاملہ ہے. لیکن کیا ان ابراہم اکارڈز کے ساتھ اگر دوبارہ جنگ میں جانے کا امریکہ ارادہ رکھتا ہے, جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ رکھتا ہے اور امریکی مارکیٹس کو بھی لگ رہا ہے کہ رکھتا ہے, تو کیا ایران کے خلاف جانے کے لیے بھی پاکستان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ ادھر سے یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مکے سے ڈرا کے تھپڑ پہ راضی کر لینا, یا پھر موت سے ڈرا کے بخار پہ راضی کر لینا, یہ اس طرح کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ میرا تو خیال اس کے اندر یہ ہے کہ یہ یقیناً ہو سکتی ہے کہ ایران کے اگینسٹ پاکستان کو الائن کرنے کی کوشش کی جائے کہ بھائی آپ نے بڑا بہترین کردار ادا کیا, اب ایران نہیں مان رہا, تو اب اگر آپ نے بھی نہیں ماننا ہے ابراہم اکارڈز کو, تو پھر ہمارے ساتھ ایران کے خلاف الائن ہو. یہ ایک خطرناک ترین جو آؤٹ کم ہو سکتی ہے میری رائے میں, وہ یہ ہے. پھر آگے آ جائیے, جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کو بیچ میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ بڑی ڈیموکریسیز ہیں, بڑی مسلم پاپولیشن ہے. مڈل ایسٹ میں تو پاکستان نہیں ہے, نہ مڈل ایسٹ میں قازقستان ہے, ان دونوں کو بیچ میں کیوں ڈال لیا گیا؟ قازقستان آپ یاد کیجئے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا, قازقستان سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اجازت لے رہے تھے کہ وہاں سے ایران پر حملہ کیا جائے. اب اس کو پچھلے پوائنٹ کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ قازقستان کی ایئر سپیس یوز ہو, قازقستان کی بیسز یوز ہو اگر ایران پر حملہ کیا جائے, یعنی کہ چومکھی ایران کو گھیرا جائے ان کیس کے دوبارہ جنگ کرنی پڑے, تو آپشنز جو محدود ہیں ابھی تک, گلف ممالک اس میں سے نکل جائیں کہ یہ تو مان گئے, تو یہاں سے چلیں, ہم نہ یہاں سے حملہ کرتے ہیں نہ یہاں سے کچھ کرتے ہیں, جس کو ایران نہیں البتہ مانے گا, لیکن ان دونوں ممالک کو بیچ میں منانے کی کوشش کی جائے, یہ پریشر ڈال کے ابراہم اکارڈز والا. پھر اس کے بعد آ جائیے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پبلکلی لسٹ کر دینا سعودی عربیہ کے جو کیا فرما روا جو ہیں پرنس محمد بن سلمان, انہیں کہنا کہ انہیں ایسے بیان کرنا کہ ایز سم ون ہو ول سائن امیڈیٹلی.
اس میں بھی ایک معاملہ ہے, اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جب ایران نے, میں نے بہت پہلے جس دن جنگ شروع ہوئی تھی اس دن میں نے جو گفتگو کی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ ایران کا ایک ماسٹر سٹروک ہے کہ گلف ممالک کے اوپر حملہ کیا. اس کے بہت سے فیسٹس اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ایک ان میں سے جو تھا وہ تھا ان ممالک کے اندر, ان مونارکیز کے اندر, ان شیخڈمز کے اندر جو عوام ہیں ان کو حکمرانوں کے خلاف لانا. یہاں پر ایم بی ایس کو, محمد بن سلمان صاحب کو یوں پوز کرنا یا یوں ان کو بیان کرنا کہ جیسے وہ تو مانے ہوئے ہیں, ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ایسی بات ہے نہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں کی ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر کل کو اس کو مزید پش کیا جائے تو یہ سعودی عربیہ کے بھی ماننے میں نہیں آتا. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ قطر اور سعودیہ کو تو مان لینا چاہیے, وہ بلکہ مان جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں. سعودی عربیہ کے اندر جو پولیٹیکل معاملات ہیں, عوام اور حکمرانوں کا جو رشتہ ہے, یہ اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش ہے, اور وہاں سے ایک دھمکی لگائی گئی ہے میری رائے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. آگے آ جائیں, وہ یہ ہے کہ یہ ریکویسٹ کرنے کا, یہ کوئی کہ میں دھمکی آمیز لہجے کے اندر کہ میں مینڈیٹورلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ لازم کرنا میں ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ لینگویج کیوں یوز کی گئی؟ یہ لینگویج تمام کو نہیں, ان چند کو دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے یوز کی گئی ہے جو ابھی تک اس وار میں ریلکٹنٹ ہے ایران کے خلاف. اچھا, ان میں سے سعودی عربیہ بھی ایک ہے. چند روز پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عربیہ کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ سعودی عربیہ نے امریکہ کو کہا تھا کہ ہماری ایئر اسپیس اب یوز نہیں ہوگی ایران کے خلاف. جو حملے پہلے ہو چکے, جو وہاں پر پریزنس تھی سعودی عرب میں, امریکی بیسز تھیں, وہ ابھی بھی موجود ہیں, ان پر ایران نے حملے کیے. لیکن اس کے بعد سعودی عربیہ نے, اگر آپ یاد کیجئے, تو انکار کر دیا تھا اپنی ایئر اسپیس یوز ایران کے اگینسٹ ہونے سے. سو یہ معاملہ ایک پھر وہیں پر جاتا ہے. اب آگے ایک اور فائنلی اس کے اندر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر جسٹ ان کیس پاکستان یہ بل فرض محال جاتا ہے یہ سائن کرنے کی طرف, تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ کون سائن کرے گا یہاں پر؟ کیسے سائن ہوگا یہاں سے؟ ہیڈ آف اسٹیٹ تو وہ فیلڈ مارشل صاحب کو کہہ رہے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب اب کانسٹیٹیوشنلی تو ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہے, تو پھر وہ صورتحال کیا بنے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب آپ ہی سوچ سکتے ہیں, میرے ذہن میں تو نہیں اس کا جواب دینے کی ہمت ہوتی. میں آ جاتا ہوں امریکی مارکیٹ کی طرف. جو صورتحال ہے نا وہ یہ تھی کہ معاہدہ ہوا کہ ہوا, آج ہو رہا ہے, کل ہو رہا ہے, پرسوں ہو رہا ہے. وہ اکثر وہ بل کلنٹن کی الیکشن کیمپین کا جو فقرہ میں کوٹ کیا کرتا ہوں کہ جو چیف اسٹریٹجسٹ تھے بل کلنٹن کے, جنہوں نے ایک میٹنگ کے دوران یہ کہا کہ اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ, ہمیشہ اکانومی ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ امریکہ اپنے لیے جو عزائم ہے وہ اکنامک ہی ہیں, دوسری طرف سے اس نے چائنا کو بھی روکنا ہے, وہ بھی اکنامک مسائل ہیں. ایک نیا ملٹی پولر آرڈر بننے سے روکنا ہے, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو ایک ملٹی پولر ورلڈ کے حوالے سے جو شی جن پنگ اور پوٹن کی ملاقات ہوئی ہے, جس میں ایک 47 پیج ڈاکیومنٹ سامنے آیا ہے ریگارڈنگ اے ملٹی پولر ورلڈ کہ یہ اب سپر پاور نہیں ہے امریکہ. بنیادی طور پہ اس میں یہی کہا گیا کہ یہ سپر پاور نہیں ہے. 40 اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں چائنا اور رشیا کے درمیان. وہ اس کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر جو ایران کا قبضہ ہے اور وہاں سے جو ٹول ایران نے پہلے وصول کیا, میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی پیمنٹ سپس میں ہوئی ہے, سوئفٹ میں نہیں ہوئی, جو کہ ڈائریکٹلی امریکہ کے پیٹرو ڈالر کو ایک تھریٹ ہے. آگے جو میں امریکی مارکیٹس کی بات کر رہا تھا, وہ باقی اوور آل ورلڈ مارکیٹس تو اپنی جگہ پہ ہیں. امریکہ کے اندر جو بانڈ مارکیٹ ہے دیٹ از اسکریمنگ, وہ چیخیں مار رہی ہے, اور چیخیں مار مار کے یہ بتا رہی ہے کہ جنگ نہیں ختم ہو رہی. یہ نیت نہیں ہے امریکہ کی اس جنگ کو ختم کرنے کی. کیسے؟ وہ ایسے کہ جو اس کی 30 ایئر یو ایس کا جو 30 سالہ ٹریجری بانڈ ہے اس پر ییلڈ 5.2% ہے, ابھی تازہ. اس کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹر جو ہیں امریکہ میں وہ بلیو نہیں کر رہے کہ امن آنے والا ہے, وہ بلیو نہیں کر رہے کہ پیس آنے والا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ہائر انٹرسٹ ریٹ, انتہائی ہائر انٹرسٹ ریٹ 5.2% ڈیمانڈ کیا. کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی حکومت کو پیسہ چاہیے اس وقت. ظاہر ہے جنگ کے اندر بہت خرچہ ہوا ہے, امریکی حکومت نے بورو کرنا ہے, امریکی حکومت نے ادھار لینا ہے. کیسے؟ 30 سالہ بانڈ ایشو کر کے. 30 سالہ بانڈ کے اوپر اگر ییلڈ 5.2% ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر $100 کے اوپر $5.02 امریکہ دے گا, جو لینڈ کرے گا, جو ادھار دے گا امریکہ کو. جنہوں نے ادھار دینا ہے وہ کون ہے؟ ان میں ساورن فنڈز ہیں, اس کے علاوہ بڑی جو امریکہ کی 500 بڑی کمپنیز ہیں وہ ہیں, بلیک راک ٹائپ اور یہ دیگر اس طرح کی اور کمپنیز ہیں. جب وہ یہ کہیں کہ ہمیں 5.2% چاہیے, ییلڈ چاہیے اس پر, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسکی ہے اس وقت, ہم ادھار نہیں دیں گے, پے اس مور. ایک چیز اس میں جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ
جب اتنی بڑی ییلڈ ہوئی تھی, اتنا بڑا انٹرسٹ ریٹ تھا بانڈز پر, وہ تھا بیک ان 2007, اور اس وقت آیا تھا گلوبل فائنینشیل کرائسس, جب پوری دنیا ریسیشن میں چلی گئی تھی. وہ آپ یاد ہوگا آپ کو, جب وہ گولڈمن سیکس جو تھی وہ دیوالیہ ہو گئی تھی, اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ریسیشن آ گیا تھا. اس وقت صرف ٹریجری بانڈز پر اتنی بڑی ییلڈ تھی, کیونکہ اس وقت بھی جو اصل مارکیٹ ہے, جو وال اسٹریٹ ہے, وہ بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے, انہیں پتا ہوتا ہے کہ آگے صورتحال کیا بنے گی. اتنی بڑی ڈیمانڈ کرنے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ انہیں ابھی بھی یقین نہیں ہے یہ تمام معاہدہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت, جو کہ آئل مارکیٹس کو اور دوسری مارکیٹس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے, لیکن اصل پیسہ جہاں پر ہے امریکہ کا, ان انویسٹرز کو یقین نہیں ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے والی ہے. دیر فور دے آر ڈیمانڈنگ اتنا بڑا انٹرسٹ ریٹ. سو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اور آج تو خاص طور پہ وہ پختہ ہو گئی ہے, یہ ابراہیم اکارڈ جو گھسائے ہیں ایران امریکہ مذاکرات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کے نکات پڑھنے کے بعد, دیکھنے کے بعد, جب ابھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے, معاف کیجیے گا, کہ جنگ ختم نہیں ہو رہی, اور یہی ایگزیکٹ بات ایران کر رہا ہے. اسی طرف ایران اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. کتنی دفعہ اور کھل کے ایران نے یہ بات کرنی ہے. اگر یہ مذاکرات کے تھرو ختم ہو رہا ہوتا تو ایران اپنی شرطوں پہ شاید اتنا ریجڈ نہ ہوتا. یہ ڈسٹرسٹ تو ایک چھوٹی چیز ہے, اور بالکل ٹھیک ہے ایران کا یہ جو ڈسٹرسٹ ہے, یہ چیزیں اگر یہاں بیٹھ کے ہم جیسے لوگوں کو نظر آ سکتی ہیں, تو یہ ایران کو بھی نظر آ رہی ہیں کہ پلانز کچھ اور ہیں, اور وہ پلانز وہ اسرائیل اور امریکہ کے انٹر کنیکٹڈ ہیں. سو دیئر فور آئی اسٹل ڈونٹ تھنک کہ یہ جنگ کہیں ختم ہونے لگی ہے, بلکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہا ہے کہ اس کے بعد حملہ ہوگا, اس کی تیاری کی جا رہی ہے, ریپلینش کیا جا رہا ہے اپنے ہتھیاروں کو, ویلتھ دوبارہ اکٹھی کی جا رہی ہے ادھار پکڑ کے, اور گلف ممالک جو کہ شدید خطرے میں تھے اس پوری جنگ کے دوران, شدید نقصان اٹھانا پڑا ان کو, الائز امریکہ کے اس خطے میں, مڈل ایسٹ میں, ان کو تھوڑا سائڈ پہ نکال کے دوسرے الائز کو شامل کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کوشش ہے. اجازت دیں, اللہ حافظ.